ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہے جو پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کیسی سنت ہے؟ جی ناظرین، وہ سنت ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی عمرہ یا حج کے لیے جائے تو حجر اسود کو وہ ضرور بوسہ دے۔ لیکن ناظرین، حجر اسود کو بوسہ دینا اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے نمبر 1 آپ کا بہت طاقتور ہونا ضروری ہے، نمبر 2 دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، دوسروں کو ایذا پہنچا کر آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینا پڑتا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو دوسروں کو دھکا دے کر، گرا کر، حتیٰ کہ ان کے اوپر چڑھ کر، کندھوں پہ چڑھ کر لوگ حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں۔ ناظرین، کیا وہ یہ عمل ظاہر ہے سنت ہے اور جنت سے لایا ہوا پتھر ہے؟ اس کو بوسہ دینا خواہش ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا اس طریقے سے بوسہ دینا کیا میرے رب کریم کو یہ قبول ہے؟ یا اللہ رب العزت اس عمل کو کیسے دیکھتا ہے جب آپ دوسروں کو تکلیف دے کے بوسہ دیتے ہیں؟ ناظرین، میں نے شاید 1000 کے قریب یا کتنے عمرے کیے ہوں گے، سارے 23 سال سعودی عربیہ میں رہا، لیکن اس دوران میں نے میکسیمم، مجھے نہیں یاد کہ 2 یا 3 سے زیادہ دفعہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہو، کیونکہ جب بھی میں قریب جانے کی کوشش کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ساتھ میں کوئی خواتین بھی گھسی ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ میری وجہ سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو دوسروں کو چیر کے جانا پڑتا ہے، تو ناظرین کیا جائے؟ یہ جو آپ ساتھ مناظر سارے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی اسلامی دنیا کے یا مسلمانوں کے یہ مناظر ہیں جو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دوسروں کے کندھوں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، سروں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، کس طریقے سے؟ تو ناظرین، خواتین کو میں یہ سجیسٹ کروں گا، ان کے لیے، مردوں کے لیے بھی، کہ اگر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں اور اسے پوری بھی کرنا چاہتے ہیں تو 2:30 سے 3 تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس دوران میں رش اتنا کم ہو جاتا ہے کہ لائنیں بنا کے آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور پولیس والا بھی آپ کی پوری مدد کرے گا۔ اگر باقی اوقات میں دیکھیں تو پولیس والا بے بس ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس میں کچھ نہیں چاہ رہا ہوتا، کیونکہ نہ لوگ اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگوں نے اس سے دھکے کھائے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ بہت ظلم کر رہا ہے، تو جو حجر اسود کی سیکیورٹی پہ بندہ ہے، اس نے اپنے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ لٹکائے ہوتے ہیں اوپر خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ، اس نے کئی دفعہ لوگوں کو دھکے تک مارنے پڑے اسے، لیکن لوگ باز نہیں آتے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ، ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ 7 چکر جو آپ طواف کے لگاتے ہیں، اس میں 7 دفعہ آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم لوگ تو یہ پکار دیتے تھے، ہمیں یہی بتایا گیا تھا، ہم یہ دور سے پکار دیتے تھے تو آپ کی وہ پکار ہو گئی، آپ کا جو وہ بوسہ دینا ہے وہ ہو گیا۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ رب العزت آپ کو لے کے جائے تو حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت آپ نے ایک چیز خیال کرنی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے کسی کو، کیونکہ ناظرین میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جو 2-3 دفعہ میں نے جو بوسہ دیا تھا، ایک وقت ایسا ہی آ گیا تھا کہ میں گھستے آگے چلا گیا، اور جب میں بوسہ دے کے نکلا تو میں خود نہیں نکلا، مجھے کراؤڈ نے دے کے دھکے، اور یقین کریں کہ جب میں باہر نکلا تو مجھے لگا تھا کہ میری ہڈیوں کا قیمہ بن چکا ہے، لٹرلی مجھے ایسی محسوس ہوا تھا۔ اور آپ اپنی طاقت سے نہیں نکال سکتے، جو لوگ گھس رہے ہوتے ہیں وہ کندھوں سے جب آپ کو ایسے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے آپ باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، حبشی لوگ اس معاملے میں آ کے بڑا غلط رویہ کرتے ہیں، جو حبشہ سے آتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں،
وہ عورتیں بھی اور مرد بھی ان کے باقاعدہ دھکے دیتے ہیں، طواف میں بھی وہ دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے بوسہ بھی عطا فرما اور بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ اللہ رب العزت اس آپ کی خوب مدد کرے گا، کیونکہ آپ اسلامی ارکان کر رہے ہیں، اور اسلامی ارکان کرتے ہوئے یا یہ سنتیں پوری کرتے ہوئے یا یہ طواف کے چکر کرتے ہوئے آپ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی کو چوٹ لگ جائے تو کام الٹا نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو وہاں لے کر جائے، اور یہ اکیلی سنت جو کہ پوری دنیا میں ایک بندہ ایک وقت میں کر رہا ہوتا ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب بوسہ لے رہا تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اس وقت میں دنیا کا اکیلا شخص ہوں جو یہ سنت ادا کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو وہاں لے کر جائے، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار آپ کو وہاں اللہ کے گھر بیت اللہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین، رسول رب العالمین کے روضہ مبارک پر بھی حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔